تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بڑے شہر میں ایک نیک دل تاجر رہتا تھا جس کا نام عامر تھا۔ وہ اپنی ایمانداری اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا ایک قریبی دوست تھا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس دوست کا نام زید تھا جو پیدائشی طور پر لنگڑا تھا اور بولنے سے بھی قاصر تھا۔ عامر کو اپنے دوست سے ملے ہوئے برسوں گزر چکے تھے اور ایک دن اس کے دل میں خیال آیا وہ زید سے ملنے اس کے گاؤں جائے۔ اگلے دن عامر اپنے دوست کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا جو شہر سے کئی میل دور تھا۔ راستے میں جنگل، ندی، چھوٹے چھوٹے دیہات پڑتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم چل رہا تھا۔ اچانک ایک اجنبی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ عامر نے سوچا سفر میں صحبت اچھی بات ہے، تو اس نے اجنبی سے بات شروع کر دی۔ اس نے اجنبی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام سایہ بتایا۔ عامر کو یہ نام عجیب لگا لیکن اس نے زیادہ غور نہ کیا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ راستے میں ایک دیہات آیا۔ سایہ نے کہا، عامر صاحب آپ آگے چلیں، مجھے یہاں ایک ضروری کام ہے، میں آپ سے آگے جا کر ملتا ہوں۔ عامر نے کہا ٹھیک ہے اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد دیہات سے چیخو پکار کی آوازیں آئیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص کو جنگلی جانور نے حملہ کر کے مار دیا۔ عامر حیران تھا لیکن اس نے پہلے کہ کچھ سوچتا سایہ واپس آ گیا اور دونوں نے سفر جاری رکھا۔ کچھ دور جا کر ایک اور دیہات آیا جہاں ایک چھوٹا سا سرائے تھا۔ رات ہونے والی تھی اور عامر تھک چکا تھا۔ اس نے سایہ سے کہا رات یہاں گزار لیتے ہیں، صبح پھر چلیں گے۔ سایہ نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے یہاں ایک کام جانا ہے، آپ آرام کریں، میں واپس آتا ہوں۔ وہ سرائے سے نکل گیا۔ کچھ دیر سرائے کے قریب ایک گھر سے دھواں اٹھا اور پھر پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے اور عامر سوچ میں پڑ گیا، یہ سایہ جہاں بھی جاتا ہے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے۔ رات گزر گئی اور صبح دونوں چل پڑے۔ تیسرے دیہات کے قریب پہنچے تو سایہ نے پھر کہا آپ آگے چلیں، مجھے یہاں ایک کام ہے۔ اس بار عامر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور چپکے سے سایہ کا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سایہ ایک گھر کے قریب کھڑا ہے اور اچانک وہاں سے چیخیں سنائی دیں۔ لوگوں نے بتایا ایک شخص کو زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا اور وہ مر گیا۔ سایہ واپس عامر کے پاس آیا لیکن اس بار عامر سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا سایہ تم جہاں بھی جاتے ہو وہاں موت اور تباہی آتی ہے، تم ہو کون؟ سایہ مسکرایا اور بولا عامر تم ایک نیک انسان ہو لیکن تم اب تک سمجھ نہ پائے، میں موت کا فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے میں ان کی جان لیتا ہوں جن کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر عامر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے پوچھا اگر تم موت کا فرشتہ ہو تو بتاؤ اگلی موت کس کی ہے؟ سایہ نے کہا اگلی موت تمہارے دوست زید کی ہے اور اس کی موت کا سبب تم بنو گے۔ یہ سن کر عامر گھبرا گیا۔ اس نے سوچا وہ اپنے دوست کی موت کا ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا اور زید سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا اور شہر لوٹ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑا اس نے دیکھا کہ زید لنگڑاتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ زید اپنے دوست کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا تیزی سے عامر کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن اچانک اسے دل کا دورہ پڑا اور زمین پر گر کر مر گیا۔ عامر نے حیرت سے سایہ کی طرف دیکھا۔ سایہ نے کہا تمہارا دوست تم سے ملنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا کر بھاگ رہا تھا، اس کے دل نے اس کا ساتھ نہ دیا، تم اس کی موت کا سبب بنے کیونکہ وہ تم سے ملنے کے لیے اپنی حد سے بڑھ گیا۔ عامر کو اب یقین ہو گیا کہ سایہ واقعی موت کا فرشتہ ہے۔ اس نے پوچھا اگر تم ہر وقت سب کے ساتھ ہوتے ہو تو میری موت کب آئے گی؟ سایہ نے کہا تم ایک نیک انسان ہو اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہاری موت آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد ایک دوسرے شہر میں زہر پینے سے ہوگی، اور عجیب بات یہ ہے کہ تم خود خوشی سے زہر قبول کرو گے۔ یہ کہہ کر سایہ غائب ہو گیا۔ عامر اپنے دوست کی آخری رسومات ادا کر کے شہر واپس آ گیا، لیکن موت کی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ ایک نیک اور عقل مند شخص تھا، اس لیے اس نے شہر کے حاکم سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ حاکم کے دربار گیا، اسے ساری کہانی سنائی۔ عامر اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ مشیروں نے کہا اگر عامر دوسرے شہر نہ جائے تو اس کی موت ٹل سکتی ہے۔ حاکم نے عامر کو اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دی اور اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ عامر کو محل سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی لیکن وہ ڈر کی وجہ سے کہیں نہیں جاتا تھا۔ 1 ماہ گزر گیا اور موت کا دن آ پہنچا۔ عامر ڈر کے مارے جلدی سو گیا، یہ سوچ کر کہ رات گزر جائے گی اور وہ بچ جائے گا، لیکن عامر کو ایک عجیب عادت تھی، وہ نیند میں چلتا تھا اور اسے اس کا علم نہ تھا۔ اس رات اسے نیند میں چلنے کا دورہ پڑا۔ وہ محل سے نکلا اور شہر کی سرحد پار کر کے پڑوسی شہر میں جا پہنچا۔ وہاں ایک بڑے تاجر کے گھر میں گھس گیا جہاں رات کا وقت ایک دعوت ہو رہی تھی۔ عامر نیند میں ایک میز پر جا پہنچا جہاں مشروبات رکھے تھے۔ اس نے ایک پیالہ اٹھایا اور پینے لگا، یہ سوچے بغیر کہ اس میں زہر ملا ہوا ہوگا۔ وہ پیالہ دراصل ایک دشمن نے اس تاجر کے لیے تیار کیا تھا۔ صبح جب عامر کی آنکھ کھلی اور خود کو اس تاجر کے گھر میں پایا، لوگوں نے اسے چور سمجھ کر گرفتار کر لیا، حاکم کے سامنے پیش کیا۔ حاکم نے عامر سے پوچھا تم یہاں کیسے آئے؟
عامر نے ساری کہانی سنا دی اور کہا اسے خود نہیں معلوم وہ یہاں کیسے پہنچا۔ اس نے زہر والا پیالہ خوشی سے پیا کیونکہ وہ نیند میں تھا، اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ حاکم نے اس کی بات پر یقین کیا، لیکن کہاں ہے زہر کی وجہ اس کی موت یقینی ہے؟ عامر نے کہا اگر یہ میری تقدیر ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ کچھ یوں ہی لمحوں کے بعد زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ عامر کی موت ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تقدیر سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہم چاہے کتنی احتیاط کر لیں، لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر عامر اپنی موت کے بارے میں نہ جانتا تو وہ ایک ماہ تک ڈر کے بغیر زندگی گزار سکتا تھا۔ کہتے ہیں نا صرف دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ سے اچھے مستقبل کی دعا مانگے تو شاید ہماری تقدیر بدل جائے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو خوف کی بجائے ایمان اور امید کے ساتھ جینا چاہیے۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔